سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ کو اور سب دیکھنے والوں کو شکریہ آپ نے مجھے اس انٹرویو کے لیے کہا۔ اچھا، آپ کو جو سوال ہے نیوز میڈیا انڈسٹری جیسے رک سی گئی ہے، یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کچھ سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ انڈسٹری ایسا لگتا ہے کہ صرف رک گئی ہے، کچھ ڈفرینٹ نہیں دیکھنے کو ملتا، کچھ خاص چینج نہیں دیکھنے کو ملتا۔ ورنہ مجھے یاد ہے کہ 5-6 سال پہلے کہہ لیں، لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا تھا نیوز میں اور خبریں دیکھنے میں، ان کو سننے میں، یہ ایک شوق تھا لوگوں کو۔ لیکن ایسے جیسے شاید اب لوگ خود بھی تنگ آنا شروع ہو گئے ہیں، شاید حالات ہیں، مہنگائی ہے یا پریشانیاں ہیں، جو بھی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کا اثر میڈیا انڈسٹری پہ بھی ہوا ہے، نیوز میڈیا انڈسٹری پہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹری رک گئی ہے کچھ، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈسٹری کو زوال آئے گا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عروج کے بعد کچھ ڈاؤن ٹائم دیکھ رہی ہے میڈیا انڈسٹری، نیوز میڈیا، لیکن شاید زوال نہ آئے۔ تھوڑا سا برا وقت تو دیکھا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس سے نکل جائیں گے، یہ امید بھی ہے اور دعا بھی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا رزق اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو یقیناً ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس برے وقت سے یہ انڈسٹری نکل جائے۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا کہ اس کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے لیے، چاہے وہ مالکان ہیں یا ہم سب لوگ جو کام کرنے والے ہیں۔ ہم تو چلیں اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری کی گنجائش لے آئیں، لیکن یہ بہتری شاید جو بڑے فیصلے کرنے والے ہیں یہ ان کی طرف سے ہی آئے گی، کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے ایک بیسٹ اپنا دے سکتے ہیں کام میں، لیکن بڑے فیصلے جو وہ کریں گے، جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں، جو مالکان ہیں یا جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو شاید تو ہی اس میں کچھ بہتری آئے گی۔ اچھا، پاکستانی سوسائٹی میں لڑکی محفوظ نہیں ہے، یہ کچھ عرصے سے تو کافی بحث چل رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں جو کافی چیزیں سملر ہیں، تو جو چیزیں وہاں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں پاکستان میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ چیز صحیح ہے کہ پاکستانی معاشرے میں اب لڑکیاں کافی غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں، اور میں اس چیز پہ ڈرتی بھی بہت ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک اپنے لیے تو آپ کو ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی دوں، کچھ عرصہ پہلے جب میں دبئی پہلی بار گئی، پھر اس کے بعد میں دوسری بار گئی، وہاں پہ مجھے ایک بہت سیکیور سا فیل ہوتا تھا، ایک سیکیورٹی سی فیل ہوتی تھی کہ جیسے آپ جب مرضی نکل جائیں، آپ کو کوئی ڈر ہی نہیں، آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ اس ملک کا قانون ہے جس کی وجہ سے شاید ایسا ہے، اور 2-3 اور کنٹریز میں بھی میں نے ٹریول کیا ہے، وہاں پہ بھی تقریباً مجھے ایسا ہی فیل ہوا۔ لیکن پاکستان میں اب یہ چیز پہ ڈر لگتا ہے، آپ رات کو کیا شام کو بھی کہیں باہر اکیلے جائیں تو کہیں نہ کہیں دل میں خوف ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ نہ دے، کوئی بات نہ ہو جائے۔ یہ خوف دل میں آ گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے ملک میں اب لڑکیاں غیر محفوظ ہیں، اسی لیے یہ خوف بھی دل میں آیا ہے ہم لوگوں کے۔ تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں لڑکیاں اب اس طرح محفوظ نہیں ہیں۔ شاید کچھ سال پہلے کچھ حالات بہتر تھے، لیکن سوشل میڈیا کا بہت زیادہ یوز اور گھروں میں جو چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا ہے پیرنٹس کا، اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن، ان کی سوچ بہت بدل گئی ہے، اور اس کی وجہ سے لڑکیاں کیا اب تو لڑکے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورتحال سے نکالیں کہ ہم اپنے ملک میں ہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ میرا بیٹا ہوا تھا تو پھر میں نے اس لیے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے فی الحال کچھ عرصے کے لیے بریک لے لینی چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ اچھا میرا ڈیسیژن تھا، کیونکہ فیملی کے لیے بھی ٹائم زیادہ ضروری ہے۔ تو بریک کچھ 2 سال کے قریب ہو گیا، اور اس کے بعد ری جوائننگ کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک کام جب مسلسل کر رہے ہوں تو ہم اسے تھوڑا اکتانا شروع ہو جاتے ہیں، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے جاب کرنے والی لڑکیوں کا یہ بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل گھر میں بھی نہیں بیٹھ سکتی ہیں۔ میری سوشل لائف بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ رک گئی تھی، کچھ میں نے خود بھی چھوڑ دیا تھا، جاب چھوڑی، پھر میں نے سوشل لائف بھی اپنی چھوڑ دی، یعنی دوستوں سے ملنا، لوگوں سے ملنا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر بیچ میں کرونا آ گیا، کرونا نے تو بالکل ہی ہم سب کو باؤنڈ کر دیا، تو اس لیے پھر بیچ میں نے سوچا کہ چلے میں جاب دوبارہ سٹارٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ میں مس بھی بہت کر رہی تھی اپنی جاب کو، اپنے کام کو میں بہت مس کر رہی تھی۔ نیو ٹی وی کے مالکان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، انہوں نے مجھے چانس دیا، واپس آنے کا موقع دیا،
اور مجھے ایک بریک پھر سے دیا انہوں نے، اور اس چیز کے لیے میں دل سے، تہہ دل سے میں ان کی بہت مشکور ہوں. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اب اچھے طریقے سے اس کو کنٹینیو کروں گی. باقی آپ لوگوں کی بھی دعائیں چاہیے مجھے. اچھا، سیاسی جماعت کون سی بہتر ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ پچھلے کافی عرصے میں میری کسی بھی پارٹی سے کوئی ایفیلیشن نہیں رہی. ایسے جیسے ٹرسٹ لیول آپ کا ختم ہو جاتا ہے نا، اٹھ جاتا ہے ٹرسٹ آپ کا، ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی پارٹی پہ ٹرسٹ رہا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سوال لگ رہا ہے مجھے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میں بہتر کہوں گی کچھ بہتر، تو پی ٹی آئی بہتر ہے. کیونکہ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ ان کو تھوڑا چانس دینا چاہیے، ان کو چانس دیا ہے، ٹھیک ہے وہ کام کر بھی رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ ویسے کسی کے ساتھ میری ایفیلیشن نہیں ہے کسی بھی پارٹی سے. اچھا، نیوز اینکر سے اکثر نہیں، بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ کا کریئر کا سٹارٹ ہوتا ہے تب بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ نیوز پڑھتے ہوئے درمیان میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے ہم انسان ہیں، روبوٹ تو نہیں ہے کہ غلطی بالکل نہیں کریں گے. غلطیاں ہوتی بھی ہیں اور وائرل بھی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں نیوز اینکر کی غلطی نہیں ہوتی کہ ایک تو وہ غلطی کرے اور پھر اس غلطی کو وائرل بھی کر دے. کوئی بھی نیوز اینکر نہیں چاہے گا کہ اس کی غلطی جو ہے وہ وائرل ہو جائے، کیونکہ اس میں اس کے کریئر کو نقصان ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ آس پاس کے لوگ ہی ہیں جو ہمارے آفس میں ہی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں شاید جو ہماری نیوز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ان چیزوں کو وائرل کرنے میں زیادہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اگر اچھی غلطیاں وائرل ہوتی ہیں ہنسنے والی، تو میرا خیال ہے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے، کیونکہ اس میں نیوز اینکر کے کریئر پہ کافی سوال اٹھ سکتے ہیں. السلام علیکم جی، میرے لوگ دیکھنے کا بہت شکریہ. کامنٹ سیکشن میں آپ کامنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، جو ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں ان کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. تھینک یو.